أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We had finished 167 verse number that is about the qasas of Lut alayhi salam. یہاں تک a quick revision of 167. But before that, یہ جو ہے وہ کبھی کبھی شیطان کی طرح کام کرتی ہے. تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. یہ تھوڑا سا ریفرنس آیا تھا کہ وہ عراق سے ہجرت کر کے نکلے. تو ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے شازیہ؟ سر 3. ایک ان کی بیگم، ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام. وہ بیگم کا نام کیا تھا؟ ہاجرہ. سر اگر مکہ میں اگر سیٹل کیا تھا تو پھر ہاجر بی بی ہاجرہ تھی، اور اگر دوسری جگہ کنفیوز ایسا ایک دم کیا کرتے تھے بعض اوقات وہ شیطان تمہارے کو میرے کو ایک ساتھ لپیٹ میں لے لیتا. اور وہ پڑھاتے وقت کبھی بھی بابا ان کی جو اوریجنل وائف تھی وہ تھی بی بی سارہ. اور جو اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے تھے وہ کس کے بطن سے پیدا ہوئے تھے؟ وہ بی بی ہاجرہ کے. تو وہ جب 3 نکلے تھے تو اس وقت میں سارا کا تو آپ نے اور بھی بھٹکا دیا، پھر میں بھی بھٹک گیا، وہ سب گڑبڑ ہو گئی. کلیئر سی بات. اس کے 1 سیکنڈ بعد مجھے یاد آیا کہ یہ کیا بول دیے ہم لوگ. بہرحال حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی جو پہلے کی وائف تھی جو بانج تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. اس کے بعد وہ فرشتے آئے، ان کو اولاد کی بشارت دی، اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ بہت بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کے شوہر بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن وہ اسحاق علیہ السلام کی بشارت تھی. اور اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے دعا کی تھی، ربی حب لی من الصالحین. یہ صفات میں جو قربانی کا ذکر ہے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی. اور بی بی ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور بی بی سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. وہ فرشتے بغیر دعا کے فرشتوں نے کے بشارت دی تھی، نہ صرف ایک بیٹے کی بلکہ پوتے کی بھی، یعقوب علیہ السلام. اور اس سے وہ سلسلہ بنی اسرائیل کا نکلا. تو یہ تھوڑا سا بہت ایک دم کنفیوژن ہو جاتا. اب کلیئر ہو گیا. حضرت بی بی سارہ وہ ان کی پہلی بیوی تھی. حضرت ہاجرہ تو بیچ میں تحفے میں ملی تھی، اور حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ان سے نکاح کروا دیا تھا. اور پھر ان کے اولاد ہونے کے بعد ان کو لے جا کے دونوں کو، اسماعیل علیہ السلام کو جو شیر خوار تھے اور بی بی ہاجرہ کو
مکے میں چھوڑ کے آ گئے تھے اللہ کے حکم سے. سر لیکن تو میں کنفیوز تھی کہ اگر بی بی نہیں میں اسی لیے تو آپ نے کہا بی بی سارا تو میں نے یقین کیا کہ وہ سارا تھی، لیکن مجھے پھر یہ میں آپ سے کوشچن کر رہی تھی کہ پھر بی بی سارا کہاں سیٹل تھی، کیونکہ حضرت بی بی ہاجرہ مکے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ان کو چھوڑا تھا. تو اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، کئی ٹھہرے تھے. اس کے بعد حکم ہوا تھا کہ لے جا کے مکے میں چھوڑ کے آؤ. پھر اس کا مکہ بھی جاتے تھے اور شام میں حضرت اسحاق وغیرہ راستے میں. اس کی کوئی تفصیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ کہاں ٹھہری تھی، لیکن حکم مکے میں چھوڑنے کا ہوا تھا. اور پھر وہی مکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی تعمیر کا حکم ہو، سارا پورا قصہ ہے. لیکن وہاں سے ہجرت کر کے کہاں رکے تھے وی آر ناٹ شور. میں بھی شام میں رکے ہوں گے، پھر وہیں پر اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے ہوں گے، وہاں سے لے جا کے مکے میں چھوڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. جی سر، الحمدللہ. جی سر ٹھیک. عراق سے جب نکلے تو بی بی سارا اور ان کے بھتیجے حضرت لوط ساتھ میں تھے، لیکن جن کو بیچ میں حضرت لوط کو انہوں نے ایک بستی میں اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا تھا. اس وقت ان کو نبوت نہیں ملی تھی. وہاں رہتے ہوئے ایک عرصہ ان لوگوں اس بستی میں رہتے تھے. وہ چونکہ اڈ بھی نبی تھے اور ہم اثر تھے ابراہیم علیہ السلام کے، رسول نہیں تھے. پھر ان کو اللہ نے اس قوم کو درست کرنے کی ذمہ داری دی، اور اللہ کا میسیج انہوں نے پہنچایا. اور یہ سارا واقعہ جو آپ پڑھ رہے ہیں. جی سر جزاک اللہ. ٹھیک ہے سر. چلیے وہ کلیئر ہو گیا. چلیے اس کو راشدہ جلدی سے اس کو بریف کریے. کالو لئن لم تنتہی یا لوتو، یہاں تک لیں گے. کالو جو ہے ایک یہ مطلب یہاں سے فعل اور فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ قوم لوط کہہ رہی ہے. فعل اور فاعل کہنے والے قوم لوط ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ہم یا لوتو کو پہلی لے آئیں گے. ویسے تو یہ انشائیہ شرطیہ جملہ ہے. لئن لم، البتہ اگر نہ، تنتہی تم باز آئے اس سے. تو ان سے ایک شرطیہ جملہ شروع ہو رہا ہے. لم از حرف نافع، لام از تاکیدی. ان میں لم از حرف نافع اور تنتہی میں ہے فعل، فاعل اور مفعول بھی کہ کہا جا رہا ہے حضرت لوط علیہ السلام کو کہ تم تبلیغ سے اگر باز نہ آئے. یہ نصیحت سے. جی نصیحت سے یا تبلیغ سے. لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، یہاں سے یہ جواب شرط ہے. لام جو ہے پھر وہ تاکیدی ہے. تم ضرور ہو جاؤ گے، یہ ایک کانا کا جملہ شروع ہو رہا ہے. تا اس کا اسم ہے اور من المخرجینہ اس کی خبر ہے اور مخرجینہ اس کا حال ہے. تم باز نہ آئے تو تم نکالے جاؤ گے ادھر سے، اس سے. ویری گڈ. بہرحال یہ پوری اسٹوری آپ یہاں تک سمجھ گئے. جی دیٹس گڈ ہے نا. چلیے اس کا یہ ہم کر لیے تھے پرسوں، اس کا کوئی ریویژن کیے ہیں. اب آیت نمبر 168 وہ کس کا خال چل رہا ہے پورا. تو یہاں تک مقولہ چل رہا تھا کون سا، نہیں یہاں تک ہی تھا. بیچ میں ایک جواب آیا تھا قوم کا. یہ کس کا قول ہے؟ بالو. سر یہ حضرت لوط علیہ السلام کا شروع ہو رہا ہے یہاں سے دوبارہ سے. قالوا لا الا انتہی. نہیں سر، اس سے یہ تو ان کی قوم کا ہے، اس سے آگے والا. قوم نے ان کی نصیحت پہ یہ جواب دیا. چلیے اس کے بعد جو یہاں سے پھر لوط علیہ السلام کو کا جواب شروع ہو رہا ہے حالات سے. اس کو چلیے نجیب ایک بار غور سے سنو، کوئی کرنے کے بعد پھر تم کو اس کو شاید کو ریپیٹ کرنا ہے.
ساجدہ دانش کریے اس کو. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال، یہاں پر جو ہے یہ فعل اور فاعل ہے اس میں، اور اس کا فاعل جو ہے وہ ہوا ہے، اور فعل اس کا ہے قاوالا، اس کا بیس ورڈ ہے، اور قالا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہوا سوگنی جو ریفر ہو رہا ہے. ساجدہ. جی سر. اچھا بول رہے ہیں لیکن یہ ورڈ نہیں ہے نا، قالا. ورڈ جی نہیں ہے نا، خا والا ورڈ نہیں ہے، قاوالا بیس سر. لیٹرس بولیں گے. جی سر، بیس لیٹرز. جی سر، بیس. اچھا آرام سے کرو، آرام سے کرو، غلطیاں نہیں ہوتے. جی کام تو بہت اچھا کر رہی ہو، صحیح کر رہی ہو، لیکن تھوڑا سا بولنے میں گڑبڑ ہو گئی تو مزہ نہیں آتا. تو بیس لیٹرس میں اور روٹ ورڈ میں، روٹ لیٹرس میں فرق ہے جی ہے سر. نا. جی سر. اور تو سر اس کا جو فائل ہے وہ ہوا ہے اس کے اندر چھپا ہوا، جو کہ ریفر کر رہا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف، اور یہ فعل اور فائل ہوا، اور انی سے جو ہے یہ مقولہ شروع ہو رہا ہے لوط علیہ السلام کا. اور انی سے اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ انا کا جملہ ہے، اور یا جو ہے وہ اس کا انا کا اسم ہے، اور لِأَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ، یہ پورا کا پورا جو ہے وہ انا کے اسم کی خبر ہے. اور جب ہم خبر کو کھولتے ہیں، اور اس میں جو یا ہے وہ اگین ریفر کر رہا ہے اسم لوط علیہ السلام کی طرف، اور لِأَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ، اور واٹ از دس؟ سر. پورا یہ کیا ہے؟ سر یہ انا کے اسم کی خبر ہے، لِأَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ. یہ پورا ہو گیا بابا، خالی لی عملکم کیا ہے پوچھا. جی سر. جی سر. سر لی جو ہے انی لیام علیکم، سر یہ جار مجرور، اور لی جو ہے یہاں پر یہ حرف جار ہے، اور اما لی جو ہے اس کی وجہ سے مجرور ہوا، اور جار مجرور متعلق محذوف فعل جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے اس سے، اور لِأَمَا لِكُم جو ہے یہ مرکب مضاف مضاف الیہ بن کے مرکب اضافی بن رہا ہے، اور کم کی ضمیر جو ہے یہ جاری ہے قوم لوط کی طرف، اور یہ بنے گا کہ لِعَمَلِكُم تمہارے عمل سے، کہ بے شک میں تمہارے عمل سے، من القالین، اور من جو ہے یہ دوبارہ سے حرف جار ہے، اور القالین اس کی وجہ سے جو ہے وہ مجرور ہوا، اور القالین جو ہے یہ کاف قلا، کاف لام یا تھا سر اس کا روٹ ورڈ، کاف لام یا اس کا بیس ورڈ ہوگا پھر. کاف کیا بولے؟ کاف بولے یا کیا بولے؟ اور کاف جو ہے یہ کاف. یہ کیا ہے؟ سر کاف لام یہ کیا ہے؟ قاف ہم؟ قا اور لا. یہ کیا ہے؟ سر یہ کیف، کا کا قاف اینڈ کیف. کا جی، قا اینڈ کا. قالین. قالین. قالین میں اس کا جی سر. روٹ ورڈ کیا ہے؟ سر قاف لام اور یا. خلایا جی ہے نا، خلایا. کیا معنی ہے خلایا کے؟ سر اس کا مطلب ہوگا کہ مطلب سخت ناپسندیدہ یا ناخوشگوار، کچھ اس طرح سے، ناخوش کی سینس میں بھی ہے یہ. سر میں نے دیکھا تو تھا مطلب، لیکن اس میں مجھے ورڈ کی سینس کی تو سمجھ آ گئی تھی، کیونکہ وہ اس میں بھی ہے سورہ ما ودعک ربک وما قلی، تو مجھے لیکن یہاں پہ اس کی جو ہے وہ کیا ناخوش کی سینس میں آئے گا کہ بے شک میں تمہارا عمل جو تم کرتے ہو. نفرت کر دیں، نفرت کا لفظ زیادہ صحیح ہے. خلا کے معنی چھوڑنے کے بھی آتے ہیں، ایسے ہی بے توجہی برتنے کے آتے ہیں. تو یہاں پر خلا جو ہے وہ نفرت کرنا، شدید نفرت کے لیے بھی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے نا. من الخالین کا کیا مطلب ہے؟ سر من القالین جو ہے یہ جار مجرور ہے، اور قالین جو ہے یہاں پر وہ بھی ہو سکتا ہے.
کیا من الخالین کا مطلب کیا ہے؟ جی سر، نفرت کرنے والوں میں سے. I am one of those who hate your عمل. عمل، ہے نا، جو تم عمل کرتے ہو میں اس سے سخت نفرت کرتا ہوں. کرنے ٹھیک ہے، والوں. جی سر. گڈ جاب. چلیے نجیبہ اسی کو بالکل اسی طرح کر کے بتاؤ. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انی لعملکم من القالین. قال فعل اور فاعل ہے، یعنی اس نے کہا، لوط علیہ السلام کی طرف سے لوط علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، انی بے شک میں، لعملکم من القالین. انی انا کا جملہ ہے، یا اس جو ہے اس میں انی یہ یعنی میں، انی ضمیر کیا مطلب متصل، انی ای جو ہے انی لی عملکم لی حرف جار، اس کا عملکم مقام کیا ہے نجیبہ؟ ایسا اس میں 25 چیزیں ملا دے رہے ہیں. انی انا کا جملہ ہے، یہ جو ہے انا کا اسم ہے. ایسا بولو نا، پھر اس میں ترجمہ بھی کر دے رہے ہیں، یہ بھی کر ہاں، دے رہے ہیں، انا ضمیر بھی کا کر دے رہے ہیں، متصل بھی کر دے رہے انا کا اسم ہیں. ہے، اور جو ہے جملے کی انالیسس. عملکم من یا الخالین. تو ایک سیکنڈ ٹھہرو، میری بات سنو. جی سر. آپ یہ سارا کنفیوژن بالکل وہ بچکانی باتیں ہو گئی. اب وہ ضمیر ہے، متصل ہے، منفصل ہے، ہم وہ نہیں کر رہے ہیں. اب ایک بڑے اسٹیج کے اوپر ہیں، جملے کی انالیسس کر رہے ہیں. آپ اس کو سمپل ایسے ہی بولیں گے جیسا ابھی ساجدہ نے کیا. انا کا جملہ ہے، یہ جو ہے وہ یہ اس کا اس اسم کا ہے. اسم ہے، اور یہ فلاں چیز اس کی خبر ہے. پھر خبر کی ہم انالیسس کریں گے، ہے نا. اب یہ کم ضمیر ہے، متصل ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ یہ تو بالکل بہت ہی بچکانی بات ہو گئی نا. اس سے ہم یہ اسٹیج سے کافی اوپر آ چکے ہیں. تو اب یہ ایک ضمیر، اس کو متصل، منفصل، یہ ہم کر لیتے نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ایک اسٹیج پہ آ کے ایک آیت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کی انالیسس کر رہے ہیں. تو انالیسس ہم سیکھ رہے ہیں. تو اس میں اب ضمیر کیا ہے، پھر اسم ہے، یہ فعل ہے. وہ کہیں ضرورت ہے تو تھوڑا بہت ایکسپلین بھی کرتے ہیں اس کو، اس کا روٹ ورڈ وغیرہ. لیکن یہ ضمائر وغیرہ کو ہم اس کے اوپر اس کی ضرورت نہیں ہے. جو کہ انالیسس میں انا کا جملہ ہے، اس کا اسم ہے، اس کی خبر ہے، پھر خبر کی انالیسس. ٹھیک ہے، ایسے ہی جی. کرتے جاؤ. تھوڑا سا ذہن میں اسٹیپس رکھو تو بالکل صحیح چلتا. لی عملکم، اب خبر کو کھولیں گے تو لی عملکم، لی حرف جار ہے، عملہ جو ہے اس کا فعل ہے، عملکم لی کی وجہ سے عملی کے نام پہ زیر آیا، کم جو ہے لی عملکم مضاف، عملکم مضاف مضاف اللہ ہوگا، کم جو ہے اس کا تو پھر یہاں پر آپ نے مفعول بن ایک رہا اور غلطی کی تھی. عملہ فعل ہے، لیکن یہاں پر فعل کے طور پہ استعمال نہیں ہوا ہے نا. ایک عمل ہوتا ہے نا، ایک عمل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد عملہ اس کا اگر ہوگا تو پھر ہوگا. لیکن یہاں پر عمل سے ہے، عمل کے نیچے زیر آیا حرف جار کی وجہ سے، لی کی وجہ سے. تو عمل کیا ہے؟ فعل نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگا؟ اور مضاف مضافل ہے، دو اسموں کے بیچ میں ہوتا ہے. تو پھر یہ عمل کیا ہے؟ فعل نہیں ہے، بلکہ مفعول بھی، اسم ہے. کم جو ہے مفعول بھی ہے. پھر مفعول بھی ہی کہاں سے آ گیا ہے نجیبہ؟ تمہارا عملکم عمل مضاف، عمل جو ہے وہ ان کے عمل ہے جو قوم لوط علیہ السلام کی قوم کے عمل ہے، ان کے کام
تمہارا عمل، اس میں مفعول فاعل کہاں سے آ گیا؟ اچھا یہ مضاف مضافل ہے، دو اسم کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے، تمہارے عمل سے، لی عملکم، تمہارے عمل سے، میں کیا ہوں، انی، میں، لی من عملی، الخالین، ہم، من حرف جار ہے، اور خالا یا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، خالین جو ہے کہ معنی خلایا کے معنی ناپسند کرنا، نفرت کرنا، تو خالین انی عملکم من الخالین، انی من الخالین بول سکتے، انی تمہارے قیام کی وجہ سے میں جو ہے خالین کے کیا معنی ہے؟ الخالین، خالین کے خالین من الخالین، خالین خالیہ تو آپ کرے، ناپسند کرنے والوں میں ناپسند کرنے والے، خالین، پھر یہ اسم ہو گیا، یہ جی ناپسند کرنے والے، نفرت کرنے والے، اسم ہو گیا۔ خالیہ یہ ورب ہے، روٹ ورڈ ہے، اس سے ڈرائیوڈ اسم آیا، اور یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ یہ خالین جو آ رہا وہ اسم بن رہا، اس کیسا میں معلوم آپ کو یہ اسم بن رہا ہے؟ من الخالین اسم بنتا، وہ جو ہے وہ آپ کو کیسا معلوم یہ اسم ہے؟ پہلے تو آپ اس کو فعل بول رہے تھے۔ فاعل، خالی خالی ان کی پہچان کیا ہے؟ فعل میں کبھی الف لام آتا، نہیں، پھر الخالین، کی وجہ سے یہ اسم ہے، من الخالین، اور میں نفرت کرنے والوں میں سے ایک ہوں، سخت نفرت کرنے والا، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی تو ایک دم بہت اچھا کرنے لگتی ہو، کبھی بالکل سارے اسٹیپس بھول کے گڑبڑ کر دیتی ہو، اور اس کے بعد کا چلیے، دس ون آئی تھنک ویری کلیئر. دین دا نیکسٹ ون از صدف حسین کریں گے، اور ممتاز صاحب سے سنو، اس کے بعد تم کو ریپیٹ کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی نجنی یہاں تک کریں گے، یہ ہے فعلیہ دعا، انشائیہ امریہ جملہ جس میں دعا مانگی جا رہی ہے۔ لوط علیہ السلام جو ہے وہ دعا اب اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ربی نادا منادا، سکون سے بولو، ممتاز کو بھی سمجھ میں آنا ہے، آمینہ کو بھی سمجھ میں آنا ہے، اور میرے کو بھی سمجھ میں آنا ہے، اور انہیں سب کو جو ہیں ان کو سمجھ میں آنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ تو اس واسطے سکون بھاگو نہیں، خالی مجھے سنا دے کے اپنی قابلیت نہیں، آپ ایک ٹیچر کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں جب آپ پڑھ رہے ہیں۔ چلیے، بہت اچھا جا رہا ہے، ویری گڈ، کمان۔ جی اچھا، یہ یہاں سے ہے، یہاں تک لیں گے۔ ربی نجنی، یہ ایک دعائیہ انشائیہ امریہ جملہ ہے جس میں لوط علیہ السلام اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو ہم یہاں سے پہلے لیں گے، ربی میں جو ہے نادا ہے، منادا ہے، بی کا کسرہ بتا رہا ہے میرے، اے میرے رب، جینی نجات دے، نجی یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جو کہ اس کی یا اس کے ساتھ آ گیا کہ اس میں امر کے ساتھ آ رہا ہے، اور یا جو ہے وہ اس کا فائل ہے، نجات دے مجھے۔ ویری گڈ، وہ کون ہے؟ وہ ہیں لوط علیہ السلام، کیونکہ وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے نجات دے مجھے۔ پھر ہے وا اہلی، نجات کیا ہوتا ہے؟ بچا لے مجھے، یا اس جو وصیت ہے۔ بچا دے، ہے نا، مجھے بچا لے۔ جی ویسے نجات بھی صحیح لفظ ہے بالکل، لیکن ذرا حیدرآبادی لوگ بھی ہیں کلاس میں، تو نجات بھی ان کو نہیں ملتی ترسانے سے، مجھے بچا لے، نجات دے، بالکل صحیح ہے، چلیے مجھے بچا لے۔ اس کے بعد اب آپ کی قابلیت دیکھنا چاہ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟
واو جو ہم، ہوگا وہ ہے حرف عطف، اور ہم، اہلی اور اہل ہوتے ہیں جو میرے گھر والے، یا جو بتا رہا ہے وہ ہے میرے ہم، اور میرے گھر والوں کو، تو یہ ہو جائے گا اس کے اوپر معطوف، نجینی کے اوپر معطوف ہو جائے گا۔ ویری گڈ. اچھا، ایک بات اور غور کر کے بتائیے کہ وَأَهْلِ حرف عطف کے ساتھ معطوف ہو رہا ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ یہ گرامیٹیکلی کوئی اور مقام بھی اس کو ہم دے سکتے ہیں؟ تو بول سکتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں. تھوڑی سی ایک نئی بات بھی آپ سیکھ لیں گے. معطوف علیہ، وہی ہوتا نا جی، معطوف علیہ کہاں سے آ گیا؟ پہلے مضاف علیہ، اہلی مضاف علیہ، اور کیا اس کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک عام ہے نا، ہاتھ اٹھائے دکھائے گا. ہاں، جی سر میں نے جواب دیا سر، کیا جواب دیا؟ مضاف علیہ، مضاف علیہ، کیونکہ اہلی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہے. اور کیا مقام ہو سکتا ہے جو بول سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے جلدی. سو گیا. سر صرف جو مجھے ایک چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ معطوف ہو رہا ہے نی کے اوپر، پورے پہ نہیں، نجنی پہ نہیں، اہلی جو ہے وہ نی پہ معطوف ہو رہا ہے کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو، لیکن مقام آپ جو پوچھ رہے ہیں وہ تو نہیں، کوئی نئی بات ہی آج آپ بتانے والے ہیں میرے خیال۔ اتنی نئی بات بھی نہیں ہے، لیکن یہ فائل تو نہیں کہیں گے ہم اس کو، کیونکہ وہ تو یا آ گیا اور معطوف ہو گیا، تو ایسی باتیں کر کے ایک دم جو ہے سر منہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہو سکتا، تو واقعی، اور ہاں، یہ نہیں نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا، پھر اس کو جو نہیں ہو سکتا اس کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی کبھی دیکھیے، یہ عطف اور معطوف تو ایک ریگولر چیز ہے، لیکن بعض گرامیرین نے اس کا ایک اور مقام بھی تجویز کیا ہے. نجنی و اہلی، بالکل 100% اب تک جتنی گرامر سیکھے ہیں اس کے لحاظ سے یہ حرف عطف اور یہ معطوف ہے. اس کے اوپر نی کے اوپر، یا نجینی کے نی جو ہے اس پہ. لیکن یہ نی کیا ہے؟ نجینی کیا ہے؟ نی خالی نہیں، مفعول بھی ہی ہے، مفعول بھی ہی ہے. تو اب یہ وَأَحْلِی جو آیا ہے، اس کو بعض گرامرین بتائیں گے کہ مفعول معاہو ہے، مفعول معاہو، کہ صرف مجھے نہیں بلکہ میرے جو گھر والے ہیں، میری اولاد ہے، یا پھر میرے پہ جو ایمان لائے ہیں، آپ پہ میری بات کو جو لوگ مانے ہیں، اگر ایسا کوئی ہے تو اس کو بھی آپ بچا لیجئے ان لوگوں سے. ایک اور چیز، ویسے کوئی غلطی نہیں ہے وہ علی میں حرف عطف، لیکن اس کو ہم مفعول معہو بھی کہہ سکتے ہیں. ہر یہ بات سمجھ میں؟ نجنی و اہلی. سر وہ تو صحیح، یہ اس میں جیسے ہے فعل اور فاعل، تو اگر ہمارے پاس حرف عطف آ جاتا ہے تو بعد میں تو ہم مفعول نہیں یوز کرتے، اگلا اگر آ بھی رہا ہو کوئی اور مفعول بھی، تو کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ معطوف ہو جاتا ہے تو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب میں کہہ رہا ہوں نا، اب جو کہے وہ 100% صحیح ہے، لیکن یہاں پر صرف اپنے لیے نہیں. اگر اتنی دعا کرتے ربی نجنی مما یعملون، تو وہ کیا ہوتا؟ صرف اپنے لیے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور اسم بھی مضاف الیہ کے ساتھ یوز کیا، وہ اہلی. تو اس کو ایک اور نام آپ دے سکتے ہیں، مفعول معہو. ایک مفعول بھی ہی ہے، ایک مفعول معہو ہے. بہت سارے گرامیرین نے اس کو عطف و معطوف بھی بعض نے کہا ہے، بعض نے مفعول معہو بھی کہا ہے، کہ یہ مفعول معہو میرے ساتھ، یعنی مجھے بھی نجات دیجئے، مجھے بھی چھٹکارا دیجئے، اور میرے اہل کو.
اہل کو مانے میرے گھر والوں کو، میرے ساتھ میرے گھر والوں کو. ایک چھوٹی سی نئی بات ہے کہ اس میں نئی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک روٹین میں تو آپ بالکل عطف اور معطوفی کہیں گے، لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی اپنے ساتھ کوئی اور بھی آپ اسم ملا رہے ہیں تو دوسرا مفعول بن جائے گا. مفعول بھی ہی ایک، مفعول بھی ہی دو. ہم ایسے بھی کئی مثالیں کر چکے ہیں. ایک فعل کے ساتھ ایک سے زائد مفعول آتے ہیں. یہ ایک مفعول بھی ہی ہے، ایک مفعول ماہو ہے. تھوڑا سا ایک نئی چیز وہ بھی ساتھ کے ساتھ آپ اگر سمجھ لیں تو دیر از اے پاسبلٹی دیٹ وی کین سے دیٹ نجینی خالی اپنے لیے دعا نہیں مانگی بلکہ وہ اہلی میرے ساتھ میرے گھر والوں کو بھی ان لوگوں سے نجات دیجیے، ان سے بچا لیجیے، ان کی ان حرکتوں سے. اب اس کے کئی مطلب اگر ہم کھولیں گے تو ایک خراب ماحول ہوگا تو اس کا اثر دوسروں پر بھی ہوتا ہے. کوئی خراب ماحول ہے تو اپنی اولاد کو اس میں اگر چھوڑیں تو دونوں قسم کے اثر ہو سکتے ہیں. وہ نیک ہیں تو دوسروں کو نیک بنا دیں گے، لیکن زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ بدی کا اثر بہت زیادہ تیزی سے ہوتا ہے، ان کے بگڑنے کے چانسز. اسی لیے خراب صحبت سے دور رکھنا چاہیے، ہے نا. تو سر یہاں پہ اگر صرف مفعول ماہو ہی آ سکتا ہے، اگر کبھی آگے بھی کسی اور اس میں عطف کے بعد آئے، یا ہر قسم کا مفعول آپ یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہر قسم کا نہیں، صرف یہ مفعول ماہو. یعنی سیدھی سی بات ہے، ساتھ بولے تو وہ ماہو کیا ہوتا ہے؟ ساتھ صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگی بلکہ وہ اہلی. جی ٹھیک ہے، کوئی بہت زیادہ کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اتنا بول کے بھی چل جاتے ہیں تو میں چلا لیتا تھا، لیکن مزید کچھ کو اور آپ کے معلومات میں اضافہ کر کے ہم اس کو مجھے اور میرے ساتھ میری اولاد کو بھی نجات دیجیے یا چھٹکارا دلائیے. کس سے؟ یا ملون مم ماں جو ہے، اس میں دو الفاظ ہیں. ماں کا جو ہے مم اور ماں کا کنٹریکشن ہے اس میں. مم جو ہے وہ حرف جر ہے، ماں اس میں موصول ہے، اور پھر آگے اس کا صلہ ہوگا یا ملون، اور صلہ جو ہے اس کے اندر ہے فعل اور فاعل. فعل کا عملہ اور فاعل جو ہے اس کے وہ کرنے والے یا واو نون کے ساتھ بتا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کی قوم لوط جو ہیں وہ لوگ ان کے بارے میں کہ وہ جو عمل کرتے وہ اب اس کو بتایا نا کہ خراب صحبت کا اثر وہ جلدی پڑتا ہے، اور اچھی صحبت کا اثر ذرا دیر سے پڑتا ہے. مشہور شعر بھی ہے، سب کو یاد بھی ہوں گا کسی کو، کہ کسی نے تجربہ کیا تھا کہ ایک کوے کو، ایک شاہین پرندہ ہوتا ہے، اس کی اونچان بہت بڑی ہوتی ہے، دور دور تک پہاڑوں کی تو شاہین ہے بسے رہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اقبال کا جو شاہین ہے، نہیں تیرا بسیرا خسر شاہی کی گنبد پہ. تو ایک تجربہ کیا کہ ایک کوے کو ایک شاہین کے ساتھ رکھ کے دیکھے کہ کوے میں بھی وہ اڑانا سکتی ہے کیا. تو پھر اس تجربے کو کہ جو نتیجہ نکلا، شاعر نے اس کو اس طرح سے بیان کیا: نہ آئی زاغ میں کچھ طاقت پرواز. زاغ کہتے ہیں کوا. لکھ لیجیے، بہت کام کا شعر ہے، کبھی بھی اشعار میں بھی آپ عقل مندی کی بات کر سکتے ہیں. نہ آئی زاغ میں، زاغ کہتے ہیں کوے کو. ایک شاہین بچہ پرندے کا اس کو ایک کوے کے بچے کے ساتھ رکھ کے دیکھے کہ اس کی اڑان میں بھی وہ بس جھاڑوں پہ ادھر ادھر ہی وہاں تک ہی اڑ سکتا ہے، لیکن شاہین پہاڑوں کی بڑی بڑی چوٹیوں تک اڑ سکتا ہے، بہت بلند اس کی پرواز ہوتی ہے.
تو نہ آئی زاغ میں کچھ طاقت پرواز، اس کا پہلا مصرع ہے خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ، بلکہ وہ شاہین بھی اپنی اڑان بھول گیا اور کوے کی طرح پھدکنے لگا، چھوٹی موٹی اڑان کرنے لگا۔ تو بجائے صحبت کا شاہین کا اچھا اثر پڑنے کے زاغ کا اثر شاہین بچے پہ پڑا۔ مشہور شعر ہے، وہ بھی اقبال کا ہی ہے، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ۔ اور ایسی ہوتا ہے کہ کبھی بری صحبت میں ہو تو اچھا انسان بھی خراب ہو جاتا ہے، کبھی الٹا بھی ہوتا ہے کہ اچھی صحبت کے اثر سے خراب انسان جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا شعر تھا وہ؟ کوئی لکھ لی ہے؟ پھر اس کے لیے اپوزٹ کے لیے ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، کہ وہ پر اچھا کرنے گیا تو وہ اپنی بھول گیا۔ یہ شعر پسند ہے آپ کو؟ جی سر، نہ آئی زاغ میں کچھ طاقت پرواز، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ۔ کہیں بھی کوٹ کر سکتے ہیں آپ، کوئی بچہ کسی کے ساتھ آپ رکھے تو بجائے انہیں اچھا ہونے کہ اس کی خراب عادتیں اس بچے میں آ گئی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہی زاغ میں کچھ طاقت پرواز، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ۔ ٹھیک ہے، چلیے بہرحال یہ انہوں نے دعا کی کہ ان کا اثر ان پہ نہ پڑے، ان کو آپ بچا لیجئے، مجھے بھی اور میرے اہل کو بھی، اللہ سے دعا کی۔ اب اس کے بعد فوری دعا کا ریسپانس آپ دوسری جگہ دیکھیں گے، بہت تفصیل سورہ کیا ہے وہ زاریات جو ہے اس میں 26ویں پارے میں، اس میں بھی بڑا تفصیل سے ذکر ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس عذاب کے فرشتے آئے تھے، بچے کی بشارت دی، اور پھر ان سے کہا کہ انہوں نے دریافت کیا کہ آپ کس مشن پہ نکلے ہیں، تو وہ کہے کہ ہم لوط علیہ السلام، لوط کی طرف جا رہے ہیں، اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے عذاب کے فرشتے ہیں۔ اور پھر جب وہ وہاں پہنچے تو بڑے حسین و جمیل مردوں کی شکل میں تھے، اور پوری قوم امنڈ کے ان کے گھر پہ آئی، اور انہوں نے تقریر کی لوط علیہ السلام میں کہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اور پھر انہوں نے جواب دیا۔ اب پھر فرشتوں نے، لوط علیہ السلام ان کو پہچانے نہیں تھے کہ یہ فرشتے ہیں، انہوں نے ان سے بتایا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، اور پھر ان کو ہدایت کی کہ آپ راتوں رات یہاں سے اس بستی کو چھوڑ کے آپ اور آپ کے جو اہل ہیں، جو نیک ہیں، ان کو لے کے نکل جائیں، اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، اس لیے کہ جو بھی پیچھے مڑ کے دیکھے گا وہ بھی عذاب میں شامل ہو جائے گا، یا وہ پتھر کا ہو جائے گا، اور نکل جائیں۔ ان کے بستی سے نکلنے کے بعد عذاب آیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو اٹھا کر الٹا کر دیا، اور وہ آج تک ڈیڈ سی اس کی علامت ہے کہ وہ بالکل الٹ دی گئی۔ لیکن وہ ساری تفصیل یہاں پر آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نبی کی دعا جو انہوں نے کی تھی کہ ہم کو بچا لیجئے، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور اس کے بعد کی آیت میں اس دعا کا نتیجہ فوری ظاہر ہوا۔ باقی چیزیں زاریات میں بھی ملے گی، خود میں بھی ملے گی آپ کو، ہے نا، اور دوسری صورتوں میں وہ تفصیل ملتی ہے کہ کس طرح فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے یا لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اور بالکل حسین ترین نوجوانوں کی شکل میں تھے، اور پھر انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ راتوں رات آپ نکل جائیے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم عذاب کے لیے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تفصیل یہاں پر نہیں ہے۔ از اٹ کلیئر؟ چلیے ممتاز جلدی سے اس کو ایک بار اسی آیت کو ریپیٹ کرو اچھے طریقے سے۔
طبیعت خوش ہو جی جائے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی نجینی یہاں تک لیں گے ہم. یہ دعائیہ انشائیہ امریہ جملہ ہے. کیا اور بھائی؟ اس میں ربی نادا منادا ہے اور نجینی میں فعل فاعل اور اس یا میں یہ ہے مفعول بھی ہے. وَأَهْلِهِ پھر یہ وَأَهْلِهِ میں عطف ہے. یہ اہلی معطوف ہو رہا نجینی پہ. ہم اس کو مفعول معو کہیں گے. بھی کیسے؟ مما یا ہم، اہلی ہم، یا کو اس میں ہم مفعول ما کو یا کو اس میں ہم مفعول معو کہیں گے. مفعول معو. ہم، مما یا ملونا میں مما کنٹریکشن ہے من اور ما کا. جو من ہے جار حرف جار ہے اور ما موصول ہے. یا ملونا میں فعل فاعل اور مفعول ہے. یہ ہم. تو اے میرے رب نجات دے مجھ کو اور میرے اہل میرے گھر والوں کو مما جو اس سے یا ملونا جو اس عمل سے نجات دے. وہ جو اعمال چل رہے تھے اس سے نجات دے. یعملون میں کیا ہے؟ فعل فاعل مفعول ہے اس میں. وہ مفعول جو کا کر ہے، رہے تھے مفعول کا ہے. مضارع ہے یہ عملو. ہاں عملہ اس یعملون، ہاں میں یا عملونا مفعول کا ہے. مفعول نہیں ہے فعل اور فاعل ہے اس میں. ہم. مضارع ہے یہ. وہ جو کر رہے ہیں اس سے مجھے نجات دے. ٹھیک ہے، نجات دے. ویری گڈ. چلیے بس ایسی ذرا سن کے ایک بار اچھا کرتے رہے تو تھوڑی دن کے بعد بالکل پرفیکٹ ہو جاتے، کلاس لیول پہ بھی آ جاتے. ماشاء اللہ. چلیے، اینی کوشچن اپ ٹو دس پوائنٹ؟ یس اور نو؟ جلدی. نو سر، الحمدللہ سر کلیئر ہو گیا. ویری گڈ. اب اس کے بعد میں کروں سر؟ صدق کون ہے وہ؟ آمنہ. جی آمنہ. ذرا کسی کو پہلے ایک بار سن لو، اس کے بعد کرو. تو غور سے سنو. پڑھنے والی جو ہے یہ ذرا مجھے دیکھنے دو لسٹ میں کون کون ہے جو چھوٹ گیا ابھی. وہی وہ 5-6 ہیں ہمارا. پہلی والی آسان ہے اس لیے میں نے کہا. اچھا کرو، دیکھیں جی گے کتنی جی آسان ہے تمہارے واسطے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَنْجَيْنَاهُ یہاں تک لیں گے. یہ وہی دعا مطلب اس کا جواب ہے جو پچھلی آیت چل رہی ہے کہ اس میں فَنَجَّيْنَاهُ میں فعل فاعل اور مفعول بھی ہے. اس کا نجیا اس کا روٹ ورڈ ہے کہ نجات دی ہم نے. اس کے نا جو ہے وہ فائل ہیں جو کہ ریفرنگ ٹو اللہ تعالیٰ، اور ہو کی ضمیر جا رہی ہے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف کہ ان کی یہ دعا کا جواب ہے کہ فَأَنْجَيْنَاهُ اور واو ادھر عطف ہے. اہلہو میں یہ معطوف ہو رہا ہے پیچھے ہو پہ کہ اور ان کی اہل اہلہو مضاف علیہ ہو کر نجیناہو پہ معطوف ہو رہا ہے. اور اس کو بھی اگر ہم جیسے آپ نے پیچھے آیت کو بتایا ہے کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مفعول ماہو. بالکل کہہ سکتے ہیں. اوکے صرف ان کو نہیں بلکہ وہ اہل ان کے ساتھ ان کے اہل کو بھی بچایا. یہاں پر بھی ساتھ میں دوسری مثال آ گئی. ویسے یہاں پر عطف اور معطوف کے بھی ایک انالیسس ہوئی. دوسرا جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ جواب نہیں ہے، یہ جواب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دعا کا نتیجہ ہے. یہ نتیجہ. جی 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 دعا کا نتیجہ. نتیجہ ہے، خالی جی جی جواب نہیں دے رہے ہیں. جی جی سوری سر، مجھے نتیجہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا. جی نتیجہ ہے. یہ تمہارا یہ ساری کیسا نکلتا ہے یار میرے سامنے سمجھ. جبکہ میں بولا کہ انا من الخالین ہے نا،
کہ میں جو ہے ساری سے نفرت کرتا ہوں، تو پھر ساری نہیں بولنا، سیکھنے کے لیے ہے تو ساری کیا ہے، ساری تو ہوتا نہیں نا. وہ مجھے دعا کا آنسر سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو اس لیے مجھے کوئی بات نجات نہیں، آتی سمجھ تھی۔ میں نہیں آیا تو آپ سمجھ جا رہے ہیں نا انگلش، ماشاء اللہ. تو یہ دعا کا اثر ہوا، دعا کی قبولیت ہو گئی، تو اس طرح سے انہوں نے دعا کی اور اللہ نے یہ کر دیا، ان کو نجات دی. اور نجات کیسے ہوئی وہ پچھلے بہت سے صورتوں میں ہے، آگے آنے والی صورتوں میں بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے ساتھ جڑ کے وہ قصہ آیا ہے کہ وہ جو عذاب کے فرشتے آئے تھے پہلے ان کے پاس رکے، اور شاید آپ کہیں اور بھی پچھلے صورتوں میں پڑھ کے آئے ہیں. انہوں نے مہمانوں کو دیکھ کے وہ ایک بچڑا دم دیا، ان کے سامنے رکھا، وہ نہیں کھا رہے تھے، ڈر گئے. تو سب یاد ہے نا قصہ پورا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کھا نہیں رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، یہ تمہارے دم کے بکرے گائے ہم نہیں کھا سکتے بچڑے. پھر اس کے بعد جاتے جاتے ایک مشن ان کو بشارت دی. ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے ماتھا پیٹ لیا اور کہا کہ میں بڑھیا، میرا شوہر بوڑھا، اور تم کہہ رہے ہو کہ مجھے اولاد ہوگی. یہ ساری چیزیں قرآن میں ہی موجود ہیں، پچھلی صورتوں میں پڑھ کے آئے، سورہ ہود میں بھی، آگے بھی اس کا ذکر ہے، زاریات میں. ٹھیک ہے، بس یہاں پر صرف جو ہے دعا کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نتیجتاً ان کی دعا قبول فرمائی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نجیناہ جی وأہلہ. ٹھیک ہے. اجمعینہ تاکیدی ہے، ہاں، ویری گڈ تاکید ویری گڈ. ارے واہ، بھیجا آج بہت اچھا کام کر رہا میں نا. کھائے تھے کیا بھیجا مخص بکرے کا؟ یس سر. ہاں اچھا ہے، روز کھاؤ. ایک بھیجا تو بہت تاکیدی ہے، یہ کئی بار آ چکا ہے. یہ جی لفظ جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، کہ جی تاکید کہ سب کے سب آپ کے ساتھ جی جو ان کے اولاد تھی سوائے ان کی بیوی کے، وہ آگے کی آیت میں شاید کہ اس کا آگے کی آیت میں اس کا ذکر ہے. جیسے نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا نافرمان تھا، ویسی لوط علیہ السلام کی بیوی ایک تھی، وہ بھی اگرچہ کہ کی بیوی تھی لیکن بڑی شریر اور بڑی بدماش قسم کی خاتون تھی. وہ تمام چیزیں قوم میں جا کے لگاتی تھی اور برائی پھیلانے میں. یہ فرشتوں کے آنے کا بھی اس نے تمام قوم میں جا کے اس زمانے میں ایس ایم ایس تو تھا نہیں کہ سب کو ایس ایم ایس کر دیتی کہ لوط علیہ السلام کے پاس کچھ نوجوان آئے ہوئے ہیں، بلکہ گھرے گھر جا کے اطلاع دے دی تھی. اور پھر اس کی وجہ سے اس کے اوپر بھی عذاب آیا. سب اس کے ساتھ ان کے ساتھ نکلے، لیکن وہ ان کی بیوی جو بڑھیا تھی وہ پیچھے رہ گئی. آگے اس کا ذکر ہے. اچھا کیا آپ نے، میں اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن ماشاءاللہ ایسے ہی کرتے رہو تو اللہ بھی مدد کرتا. غافلوں کی تو کوئی بھی مدد نہیں کرتا، اللہ بھی نہیں کرتا. Anyhow, you did a good job. Is it تھینک یو okay? سر. تھینک یو. سر ایک بات بتا دیں سر، ہم اجمعین کو یہاں پہ ہم تمیز لے سکتے ہیں؟ نہیں تمیز نہیں، کیا اس کے بغیر تمیز؟ دیکھو بابا، تمیز اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لوگوں تک جو ہے بالکل بات کلیئر ہے. وہ تمیز ایسی ہوتی ہے جب تک وہ نہیں لایا آپ، وہ جو اسم ہے اس کے کوئی مطلب ہی نہیں، بات ادھوری ہو جاتی ہے. 11 سجدے کی ہے، چاند اور سورج 11 سجدے، تو وہ کون ہے 11، یا پھر وہ اس وقت جو ہے تمیز کا لانا ضروری ہے. تمیز ایک ایسا اسم ہے جو کسی ایک اسم کی مزید اور اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی، تو وہاں پر تمیز کا استعمال ہوتا ہے. یا اجمعین تو تاکید کے لیے سب کے سب جتنے ایمان والے تھے، جتنے نیکوکار تھے ان کے اہل میں، ان کے اولاد میں، یا پھر جو کچھ ہوں گے ان پہ ایمان لائے ہوں گے، نیک ہوں گے، ان سب کو
لے کے وہ نکل گئے اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا، حکم ہوا۔ بعض اب جیسے ہم خود علیہ السلام کے واقعے میں آندھی آئی، ان کو بستی چھوڑنے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ صالح علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ ان کو بھی بستی چھوڑنے کا حکم ہوا تھا، نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ ایک چنگاڑ آئی، سارے لوگ مر گئے، لیکن صالح علیہ السلام اور ان کے اہل جو ان پہ ایمان لائے تھے وہ ویسے ہی وہاں پر سالم، اور کوئی اثر ان پہ نہیں ہوا۔ اسی طرح سے ہود علیہ السلام پہ بھی اتنی آندھی میں، جبکہ بڑے بڑے 80 فٹ کے طاقتور لوگ سوکھے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح لڑک رہے تھے ایک ڈیرے میں، ہود علیہ السلام اور ان پہ جو ایمان لائے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ایک بال بھی بینکا نہیں ہوا، ان کو کوئی گرن نہیں پہنچی اس آندھی کی وجہ سے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ قدرت ہے۔ کسی کو بستی چھوڑنے کا حکم ہوا، کسی کو بستی میں رہتے ہوئے اس بستی پہ عذاب آیا۔ بہرحال یہ ایک نتیجہ نکلا ان کی دعا کا، اور دعا یہ تھی کہ انہوں نے بڑا گڑ گڑا کے ربی نجنی و اہلی مما یعملون، ہے نا، مجھے بچا لیجئے۔ تو پھر اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا منا نے بہت اچھا کہا، فعل فاعل مفعول، ہے نا، وَأَهْلُهُ، یہ پھر عطف معطوف بھی ہے، اور پھر مفعول معاو بھی ہے۔ نہ صرف ان کو بچایا بلکہ ان کے ساتھ ان کے اہل کو بھی بچا لیا۔ اجمعین تاکیدی ہے، سب کو ایک ساتھ بچا لیا، یعنی اس میں سے کسی کو اللہ نے چھوڑا نہیں، لیکن ایک چھوٹی تھی ان کے حل میں، اور بیوی بھی حل میں آتی ہے، تو اس لیے وہ یہ خود ہی کر لی۔ چلو ہمیرا۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا عجوزن، یہاں تک لے لیں گے، یہ پچھلی آیت سے کنٹینیو ہے کہ ہم نے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نجات دی ان کو، لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل کو، اور لیکن ایک سوائے، الا حرف استثنا ہے، اور عجوزن جو ہے وہ مستثنا ہو گیا منہو، تو الا عجوزن سوائے کہ ایک بڑھیا کی، یعنی کہ ان کی جو حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، فی الغابرین، فی حرف جار ہو گیا، اور الغابرین جو ہے وہ اس کی وجہ سے مجرور ہو گیا، اور غابرین جو ہے وہ ایک اسم ہے۔ ہاں بالکل ہے، چلو اسم ہے تو ہی جار مجرور آئے گا۔ ہاں تو پھر یہ جو ہے وہ متعلق ہو رہا ہے نجینا پہ، اور غابرین کیا ہے، اسم کہاں سے نکلا؟ اس میں مفعول ہے۔ سر اتنی ساری تو چیزیں پوچھ لیا آپ نے، ابھی کچھ رہ گیا ہے کیا؟ ڈرا کچھ رہے رہ گیا نا پوچھنے کا، تم بول نہیں رہی ہیں تو میں کیا کروں؟ ڈر گئی ہوں۔ خبرہ کا روٹ وٹ کیا ہے، کہاں سے نکلا، کون سا اسم ہے؟ غبرہ، غیب سے نکلا ہے، یعنی جو خبرہ غیب چھپا سے ہوا نہیں نکلا، پیچھے، غبرہ پیچھے رہ جانے، وہ پیچھے رہا، غبرہ خبرہ وہ پیچھے رہا، غابرین اس پیچھے کی رہ جمع جانے ہے والے۔ والے، تو یہ ڈرائیوڈ اسم ہے، جی اور وہ بڑھیا پیچھے رہ جانے والے میں سے تھی، یعنی وہ لوط علیہ السلام کے ساتھ نہیں نکلی، اس کو لے جانے کا حکم بھی نہیں تھا۔ بعض روایتوں میں، اسرائیلی روایتوں میں اس کی اور تفصیل آتی ہے، لیکن ہمارا اس پہ بلیف کم رہتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے جب یہ جانے لگے تو نکلی، لیکن وہ پلٹ کے دیکھی تو وہ پتھر کی ہوگی، اور لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے اہل جو تھے ان کو حکم ہوا تھا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، وہ وہاں سے آگے بڑھ گئے، یہ بڑھیا پتھر کی ہوئی، اور عذاب میں بستی الٹے وقت وہ بھی عذاب اس کے اوپر بھی آیا، اور وہ بھی بستی کے ساتھ الٹ دی گئی۔
تو اب یہ اسرائیلی کوئی صحیح احادیث سے نہیں ہے، بلکہ جو قصص ہوتے ہیں انبیاء کے، اس میں بعض اسرائیلی روایت گھس کے آ جاتی ہیں، واللہ عالم۔ لیکن قرآن کے آیت سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ نہیں نکلی، بلکہ اس کو لے کے نہیں گئے، اس لیے کہ ان کو حکم ہو گیا تھا کہ تم اپنی بیوی کو ساتھ دے کے نہیں جانا، صرف وہ لوگ جو تم پہ ایمان لائے وہی لوگ راتوں رات بستی چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور ان کے جاتے ہی عذاب آیا، راتوں رات ہی آیا، پوری بستی الٹ دی گئی، اور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی اس کے بعد وہ وہیں بستی میں رہی اور اس بستی پہ عذاب آیا۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ، جو بھی کیا باقی بہت اچھا کیا۔ عجوزن جو ہے یہ بوڑھی عورت کو کہتے ہیں، لازم بات ہے کہ وہ ایک عرصہ رہے ہوں گے نبوت ملنے کے بعد، ایک دو دن کی نصیحت یا نبوت کے فرائض سے عذاب نہیں آتا، مسلسل کوشش کی ہوں گے، لوط علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے ہوں گے، ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو گئی ہوگی، لیکن اس کی خراب عادتیں گئی نہیں ہوں گی، اسی لیے اس کے لیے عجوزن کا لفظ آیا ہے۔ اور یہ حضرت بی بی سارہ کے لیے بھی قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، انہوں نے خود کہا کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میرے شوہر بھی بڑے بوڑھے ہیں، ناتوان ہیں، اور تم مجھے اولاد کی بشارت دے رہے ہو فرشتوں کو۔ ٹھیک سر ہے، اس آیت میں اگر ہم غور کریں کہ ہمارے لیے کیا میسج ہے، تو ہماری تو بہت عادت ہوتی ہے کہ ادھر سے جایا گئے ادھر لگایا، جبکہ وہ نبی کی بیوی تھی پھر بھی ان کو اتنی بڑی سزا ملی، تو یہ اگر ہم لوگ سوچیں تو ہمارے لیے اس میں کیا میسج ہے؟ یہ کون بولا کہ تم ادھر سے ادھر لگاتے ہو؟ نہیں، اگر ہم سر ہوتی تو ہے نہیں نا، نہیں، تھوڑا تھوڑا سا تو نکل جاتا ہے نا کبھی کبھی۔ بہرحال وہ خراب عادت ہے۔ جی سر، بس اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بہت واہ، کوشش تو کر کے سر بڑا اپنے آپ کو چینج کیا یا اللہ، لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے، شیطان آ جاتا ہے اس سر۔ کے لیے ہمارے لیے اللہ کا بڑی مہربانی ہے کہ انہو کہ وہ یغفر الذنوب جميعا، وہ توبہ کے بعد ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن توبہ ہمیشہ کرتے رہنا، استغفار کرتے رہنا۔ تو پھر وہ جو زمر کی آیت ہے وہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا، قل یا عبادی الذین، ہے نا، جس میں یہ کہا گیا کہ میرے بندوں سے کہہ لیجئے، کیا کہتے ہیں، صرفو علی انفسہم، جو اپنی نفس پہ کبھی ظلم کر بیٹھتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، وہ بھی ایک کفر کی ایک قسم ہے، اللہ کی رحمت سے اللہ ہم کو معافی نہیں کرے گا، ایسا نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جمیعاً کا لفظ آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمام ہر قسم کے گناہ کو معاف کرتے ہیں توبہ کے بعد، ایون شرک کو بھی معاف کر دیتے ہیں اگر کوئی سنسیئر توبہ کر لے، چھوٹے بڑے گناہ تو ایک نیکی کے ساتھ فوری گناہ صاحب معاف ہو جاتے ہیں۔ بہت اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرنے والے اپنے بندوں سے بہت زیادہ غفور الرحیم ہے، تو ان سے ہمیشہ یہ کہ سزا ہی دیں گے نہیں، توبہ استغفار ایسی چیز ہے کہ اس سے جو بھی گناہ ہو جاتے ہیں پہلے اس کو ریئلائز کرنا ضروری ہے، پھر اس سے توبہ کرنا، اس سے بچنا، لیکن شیطان جب تک سانس ہے شیطان بھی ساتھ ہے، اس کے بعد پھر کبھی بھٹکاتا ہے، پھر غلطی ہو جاتی ہے، پھر توبہ کریں گے تو اللہ ہر 100 بار بھی اگر وہ فعل اس سے ریپیٹ ہوگا، کوئی برائی ریپیٹ ہوگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے سے نہیں تھکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والے ہیں، ہے نا۔ حضرت
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کافی ضعیف ہو چکے تھے، بہت بڑے صحابی جو ابتدا میں ایمان لائے ہوئے لوگوں میں سے تھے، اور جب ضعیف ہو گئے تو کسی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر ایک خطاب کرنے والا جو خطیب تھا وہ لوگوں کو اللہ کے عذاب کی باتیں ہیں، دوزخ کا ذکر، اس کی چین، اس میں جلنا، یہ ساری باتیں اپنے خطبے میں سنا رہا تھا۔ تو آپ سے رہا نہیں گیا، اٹھ کے پاس اس کے گئے اور کہا کہ اے خطیب، تو صرف اللہ کے عذاب سے اللہ کے بندوں کو ڈرا رہا ہے، تو یہ آیت بھی پڑھ کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ جو ابھی میں آیت سورہ زمر کی پڑھا کہ قل یا عبادی اسرفوا انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو انہوں نے کہا کہ کبھی بھی صرف ڈراوے کی بات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے رحم و کرم کا بھی ذکر۔ اور قرآن کا مزاج بھی جب ہم پڑھتے ہیں ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب نظارت کی آیتیں آتی ہیں تو اس کے ساتھ فوری بشارت کی بھی آیتیں آتی ہیں۔ بشارت کے بعد نظارت کی آیتیں آنا ضروری نہیں ہے، لیکن پوری قرآن میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جہاں ڈراوے کی آیتیں ہیں اس کے ساتھ ہی ایک بشارت کی آیت بھی آ جاتی ہے نا، یہ اکثر پڑھتے رہتے ہیں۔ سر جی سر بالکل، جزاک اللہ، یس سر، یہ بات تو ہے کہ اللہ سے بس توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ چلیے اس کے بعد کی آیت کون ایک شادیہ رہ گئی شاید، اور کون ہے وہ؟ سر میں بھی ہوں ابھی۔ عامرین، اچھا کہاں ہیں؟ دکھ رہے ہیں نا میرے کو؟ سر میں ہوں راشدہ۔ راشد، اچھا آپ، اچھا پہلے خالی اس کا کریے، اوکے راشدہ، چلیے آپ ہی کریے، اس کے بعد پھر اس کو دیں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم دمرنا الآخرین۔ ثم ایک حرف عطف ہے جو ایک ٹائم پیریڈ مدت کے بعد آتا ہے، یہ ایک فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے۔ دمرنا جو ہے اس میں فعل اور فاعل ہے، نہ اس کے فاعل ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو ریفر کر رہے ہیں۔ تباہ کیا ہم نے، الآخرین اس کا مفعول بھی ہے، دوسروں کو، جو مطلب کہ یہ نکلا کہاں سے ہے، اس کے معنی کون ہے، یہ میں بتاؤں گا یا راشدہ بتائیں گے؟ کس کے سر؟ دمرا روٹ ورڈ ہے، ہم، مطلب دمرا وہ تباہ کیا، دمرنا ہم نے تباہ کیا کر دیا۔ ویری، اس میں کیا ہے، دمرنا میں اور میم فائل کے ہے سر، پتہ، فعل اور فائل ہے، یہ مزید فی ہی ہے۔ ہاں مزید فی ہے، جی وہ تباہ ہوا، اور دمرنا ہم نے تباہ کر دیا، ہم نے برباد کر دیا، کس کو؟ الآخرین یہ مفعول بھی ہی ہو گیا، دوسروں کو، مطلب جو وہاں رہ گئے تھے، مطلب اور دوسرے بڑھیا کے علاوہ جو دوسرے تھے۔ جتنے وہ سب کے سب اس میں جو ہے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ وہ تباہی بھی کیسی ہے دوسری صورتوں میں، یہاں پر بہت مختصر ذکر ہے کہ وہ زمین پوری الٹ دی گئی، اور وہ ورنہ اپنے لوگ ایک ساتھ مرتے تو طاعون اٹھتی، بدبو پھیل جاتی، بیماریاں کوئی تھے نہیں وہاں پر، بہرحال تو اس کے لیے ان کو زندہ دفنا دیا گیا زمین کے اندر، زمین ہی الٹ دی گئی، میں نے زندہ جو ہے ان کو زمین کے اندر دفنا دیا گیا، پوری قوم کی قوم جو پیچھے رہ گئے تھے، آخرین کے میں نے جو پیچھے رہ گئے تھے اس میں سے لوط علیہ السلام اور ان کے اہل نکل گئے، اب جو بچ گئے تھے ان کے لیے سما۔ اب اس کا پچھلی آیت سے کوئی تعلق ہے یا انڈیپینڈنٹ آیت ہے؟ سر یہ انڈیپینڈنٹ بنے گی، بس رائے اس کے کہ مطلب اس کا نتیجہ مطلب کیا نکل رہا ہے کہ کیا ہوا اس کے بعد۔ یہ آنے سے انڈیپینڈنٹ ہے یا پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہے؟ سر یہ کیا ہے پچھلی سما؟ سما جو ہے عطف ہے سر، کنیکشن ہی ہے اس کا۔ ختم، اطفایا تو پھر یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی، Connection۔ بلکہ صرف وہ عجوزن ہی نہیں پیچھے رہی، بلکہ اس کے ساتھ جو جتنے پیچھے رہ گئے تھے، جتنے اس بستی میں شریر لوگ تھے، وہ سب کو اللہ نے کیا کیا، برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔
بہت آسان آسان چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. جی سر. چلیے اس کے بعد کی امرین فرمائش کر رہی تھی، اس کے بعد شازیہ سے کرا لیں گے. امرین نہیں ہے، وہ راشدہ ہی تھی. امرین تو آج ہے ہی نہیں کلاس میں. اچھا ہے ہی نہیں، پھر ان کی آواز امرین کے اندر، اس کے راشدہ کے اندر سے امرین کی آواز نکلی تھی. چلو آپ ہی کریے، اور کون ہے؟ جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، یہاں تک لے لیں گے. یہ واو حرف عطف ہے، یعنی سکون سے. میری گرامر بہت کمزور ہے اور مجھے گرامر بہت لیٹ سمجھ میں آتی ہے، تو ذرا مجھے سمجھنے میں بہت دیر لگتی ہے نا. آپ ایسا بولے تو میں کچھ بھی سمجھ نہیں سکوں گا، میں بالکل پیدل ہوں گرامر میں. جی سر. واو حرف عطف ہے، کیونکہ جو پہلے بتائے اللہ نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ دمرنا الآخرین، تو تباہ کر دیا ہم نے دوسروں کے، یعنی سب کو تباہ کر دیا. جو پچھلی آیتیں ہیں تو وہ کس طرح تباہ کر دیا، تو وہ واو کے ساتھ آ رہا ہے حرف عطف. امطرنا علیہم مطرن، واو حرف عطف ہو گیا. امطرنا، امطرنا یہ ایک فعل یا خبریہ جملہ ہے جس میں امطرنا میں فعل اور فاعل ہے. مطرا اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی وہ برسا. امطرا وہ برسایا، اور امطرنا ہم نے برسایا. تو اس میں جو جو فاعل ہے، جو اس کی ضمیر جا رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. اللہ نے فرمایا ہم نے برسایا. علیہم یہ جار مجرور ہے، علی اور ہم. علیہ جو ہے جار اور ہم جو ہے وہ مجرور ہو رہا ہے، اور ہم کی ضمیر جا رہی ہے قوم لوط پر. مطرن یہ ایک اسم ہے جو کہ مفعول ہے، اور یہ مفعول مطلق ہے کیونکہ یہ امطرنا کا جو فعل ہے، امطرنا میں جو فعل ہے مطرا، یہ اس کا مصدر ہے مطرا، اس لیے یہ مفعول مطلق ہے. تو وہی مطلق تو نہیں ہے نا؟ جی سر، مطلق نہیں ہے سر، مطلق ہے. آپ کے ایک یہ ہو ساتھی اس گیا کو کہ اللہ نے کہا سوری، اللہ نے فرمایا کہ برسایا ہم نے ان پر ایک بارش، برسائی ہم نے ان پر ایک برسائی یعنی برسانا. تفاصیر ہے اس کے اندر، اور مزید اس کا آتا ہے کہ جیسے وہ ابابیل مارد کنکر لے کے آئے تھے، جس کے اوپر گرانا ہے اس کا نام لکھا ہوا تھا، وہ گر رہے، وہ اپنی چونچ میں وہ اسی پہ گرا رہے تھے جس پہ گرنا ہے، اور وہ گولیوں کی طرح، بندوق کی گولیوں کی طرح کام کر رہے تھے. کاسف معقول بنا دیا. اسی طرح سے اس کے بارے میں بھی ہے کہ ایسے بارش، ہر پتھر پہ مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا، وہ پتھر جا کے اس کو لگتا تو وہ فوری گر کے مر جاتا. تو یہ پتھروں کی بارش، ان پہ جو عذاب آیا ہے نا، جیسے ہود علیہ السلام کی قوم پہ آندھی کا عذاب آیا، صالح علیہ السلام کی قوم پہ چنگاڑ کا عذاب آیا، شعیب علیہ السلام کی قوم پہ جس کے بعد ہی ان کا ذکر ہے آگ کا عذاب آیا، آسمان سے آگ برسی. اور پھر اسی طرح سے لوط علیہ السلام پہ، نوح علیہ السلام پہ پانی کا، طوفان کا عذاب آیا. اور یہ جو لوط علیہ السلام کی قوم پہ پتھروں کی بارش ہوئی، پتھروں کی بارش، یعنی ہر پتھر اس پہ جس کو لگنا ہے نام لکھا ہوا قدرت کی طرف سے، جس پہ بھی گرتا وہ اس کو وہی ختم ہو جاتا. تو اللہ نے ان کے اوپر یہ بارش کو بھیجا، پتھروں کی بارش، مطرہ خاص طور سے پتھروں کی بارش، پتھر برسائے. یعنی برسانا، برسایا، برسائی ہم نے ان پر برسانا یعنی برسانا. پھر ہے فساء مطر المنذرین. اچھا، یہ فا جو ہے یہ حرف عطف ہے جو کہ تب استعمال ہوتا ہے جب کوئی وقفہ نہیں ہے. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی وقفہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ کیا وہ جو برسانا تھا وہ کیسا تھا. تو فا حرف عطف ہو گیا. سا جو ہے یہ ایک بیسا کی طرح کا فعل ہے، اور یہ سا یعنی کہ برا، بہت، جیسے بیسا ہوتا ہے بہت برا، اسی طرح یہ بھی بہت برا. مطر المنذرین یہ ہو گیا مضاف مضاف الیہ ہو کے سا کا فاعل بن گیا. اور ہم اس کو تمیز بھی کہہ سکتے ہیں سر کہ سا کہ بہت برا ہے، کیا چیز بری ہے، تو وہ اس کو کہیں بھی کھینچ کے کہیں کو لا لے رہے ہیں تم لوگ. اچھا ٹھیک ہے سر، اوکے.
تو یہ اس کا فائل ہو گیا مطر المنظرین. اور اب اس کو مطر ہے نہیں مگر اس کو برابر ضرور جو ہے اس میں لا لیتے تفسیر میں. تمیز کی ضرورت ہی نہیں ہے نا بھائی. فائل ہے مطر المنظرین، یعنی وہ پھر یہاں پر وہ جو منظرین کیا ہے؟ منظرین یہ نظرہ سے ہے، وہ ڈرا، نظرہ وہ ڈرا، یہ نظرہ سے ہے. منظرین یہ مفعولی فارم میں ہو گیا، یعنی اپنی زیر والی فارم میں ہو گیا منظرین، یعنی ڈرائے جانے والے. کیونکہ مفعول ہے، ڈرانے والے نہیں ہیں، یہ جن کو ڈرایا گیا یہ وہ ہیں، وہ ہے جو ڈرائے گئے. جو ڈرائے گئے. جی سر. کتنا برا حال ہوا، یہ فعل ماضی ہے، برا حال ہوا اس کا جو ڈرائے گئے تھے اس کا. مطلب وہ بارش بہت بری تھی ڈرائے جانے والوں کے لیے. اس کے بعد جو ہے وہ مرے، اور اگر مرنے کے بعد اگر ویسے کھلے رہتے تو ناشیں پوری سڑکیں، تعفن اٹھتا، بدبو اٹھتی اور خرابی آتی. تو اس کے لیے ان کے دفن کا بھی انتظام اللہ نے کیا کہ ان کے مرنے کے بعد زمین کو الٹ دیا گیا تو سب زمین میں مدفون ہو گئے. میں سمجھتا ہوں یہاں پر یہ ختم ہو رہا ہے، اور یہ آخری 2 آیتیں ہیں، اور یہ بالکل ترجیح آیتیں ہیں. ہزاروں بار ہم کر چکے ہیں، لاکھ بار کر چکے ہیں، اور اس کو ممتاز بھی کر سکتی ہے. ایک ممتاز، ایک نجیبہ، جلدی سے کر لو، 2 منٹ لگیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فی ذالک لآیات، یہاں تک لیں گے ہم. یہ انا کا جملہ ہے اور اس میں انا کا اسم ہے آیاتن. واہ واہ، شاباش. فی ذالک یہ اس کی خبر ہے. وما، آگے بڑھوں سر. وما کانا اکثرہم مومنین، پھر وا عطف ہے، ما اس کا وما نفی ہے، نافیہ. نافیہ. نا کا پھر کانا کا جملہ ہے، یہ کانا کا اس میں اسم ہے مومنین. کانا میں ہوا ہے اکثرہم، یہ اس کی خبر ہے. اکثرہم مومنین چلتے چلتے ایسا تعریف کرتے کرتے ایک دم اچھل جانا، آپ سے باہر ہے. کانا اس کی اکثرہم خبر مومنین، کیسا؟ اکثرہم یہ اس کی خبر ہے. روحم خبر کیسا ہم ہو گئی؟ اکثرہم کا اس کا اس کے اسم اعراب ہے. دیکھو، اس کے اعراب دیکھو، خبر کیسے ہو گئی ہے. نہیں، اکثرہم پھر یہ اس میں کانا کا اسم ہے. ہاں ہاں، پھر اس کو خبر بول دیا تو کیسا ہوتا؟ پڑھانے والے کی خبر ہو جاتی. مومنینا اس کی خبر ہے. یہ ہے بات، ہے نا. یہ ایک دم اچھا جاتے آتے ایسی بری نظر لگتی. تم کالا ٹپکا لگا کے کیوں نہیں بیٹھتے کلاس میں؟ چلیے، بالکل صحیح، بہت اچھا کیا کہ ترجیح آیت ہے وہ پہلی 5، اور اس کے بعد یہ 2 آیتیں ہیں ہر قصے کے بعد آتی ہیں. اس کے بعد نجیب بھائی آخری کر لو، ایسا کرو کہ طبیعت خوش ہو جائے. الوداعی آیت ہے، الوداعی آیت، یعنی اس کے بعد کلاس ختم ہو جائے گی، تو خوش تو کر دو کم از کم. چلو نجیب بھائی، خوش کرو گے تو میوٹ ہو گئے. چلو نجیبہ. جی اچھا، جی اچھا، بولے کیا ہو گیا؟ سر ان سے میوٹ نہیں، ان میوٹ نہیں ہو رہا ہوگا. ایسا معلوم. اب مدد کر کے آئیے انڈیا جا کے جلدی سے. Could be the only reason کہ وہ نہیں بول رہی. نہیں ابھی بولے نا، اچھا اچھا بول کے. اب ہاں، اب آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. واہ حرف ربط ہے، اِنَّ کا جملہ ہے، اِنَّ رَبَّكَ اِنَّ کا اسم ہے،
اور لہو العزیز الرحیم اس اسم اسم کون ہے کی جی؟ خبر ہے. مجھے بہا اسم کیا ہے؟ اسم ہے بولے تو کون ہے؟ میں ربا کا مضاف مضاف الیہ ہو کر انا کا اسم بن رہا یہ ایسا اور اس کی ہاں ہوں اور ہوں اس کی خبر ہے لہو العزیز الرحیم. لہوا لام تاکید ہے. لہوا وہی ہے العزیز الرحیم. میرے العزیز ٹرانسلیشن کو گولی مارو جی. اس کے نہیں انالیسس کر رہے ہیں نا. العزیز خبر عزیز اور کس صفت کی بن ہے؟ رہا ہے. ایک ہوا ہے کیا ہے؟ ہوا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. کیا ہے بابا جملے میں؟ کون سا جملہ ہے؟ ہوا کا مقام ہوا کیا ہے؟ جو ہے وہ اسمیہ جملہ ہے. ہاں ہوا کیا ہے؟ ہوا مبتدا ہے. العزیز اب الرحیم. بولنا وہ ریفرنگ ٹو ہوم، ہاں کون ہے؟ العزیز کس کو الرحیم اس ریفر کی کر رہا خبر ہے. ہوا؟ جی ہاں ہوا کس کو ریفر کر رہا ہے؟ ہوا اللہ تعالیٰ کو ریفر کر ہاں وہ رہا بعد ہے. میں بولنا، پہلے مبتدا ہے اور یہ ضمیر ہے، اس لیے کس کو ریفر کر رہی ہے؟ اللہ کو. کہ اللہ ان رب کا لا ہوا، وہ تاکیدی وغیرہ سب اچھا بول دیے. اس کے بعد کیا ہے؟ ہوا جو ہے اللہ تعالیٰ کو ریفر کر رہا ہے اور یہ مبتدا ہے. ایسا. اس کے بعد العزیز الرحیم اس کی خبر ہے. خبر نہیں اس خبر نمبر 1 عزیزو اس کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی اور رحیم یہ صفت نمبر 2. یہاں صفت بولیں گے یا خبر بولیں گے؟ اچھا خبر بولیں گے آپ. پھر صفت کہاں سے آ گئی؟ صفت تو جب بولیں گے جب کوئی اور اسم آ کے اس کے ساتھ اللہ عزیز وہ سب صفت نہیں بلکہ اس کو گرامر کی زبان میں اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. وہ العزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے. عزیز کیا ہوتا ہے؟ یا بہت عزیز. زبردست ہاں طاقت. اور رحیم طاقت کیا ہوتا ہے؟ ہے. اور رحیم کیا ہوتا ہے؟ رحم کرنے والا. ویری گڈ. چلو ایسے تھوڑا توجہ دو، تھوڑا سا ٹائم بھی دو اور تھوڑا سا دیکھ کے بھی آؤ تو بہت اچھا ہو. یہاں پر یہ قصہ ختم ہو گیا. اب ایک آخری نبی کا قصہ ہے وہ شعیب علیہ السلام کا. وہ بھی انشاءاللہ ایک کلاس میں ہو جائے گا، کوئی بہت مشکل نہیں ہے. اس کو ایک بار سب دیکھ کے آؤ. وہ ہے 5-6، ان کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے. ایک آمرین آ رہی ہے، تھوڑا سا آمینہ بھی گھٹنے اس کے بل رینگ رہی ہے، وہ بھی آ رہی ہے. تو ایسا سب مل کے محنت کرے، تھوڑا سا ہے تو سب پڑھے تو اچھا دکھتا. وہ 5-6 لوگ ہی بس ایک پڑھنے والے ہیں، وہی لوگ سیکھے، باقی لوگ جو ہے بہت پیچھے ہیں، اچھا نہیں دکھتا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. جی سر ٹھیک ہے. چلو ہمارا بیگم تمہارا کام کرو جلدی. جی میرا شکر الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم یسر ولا تعسر. ربنا زدنا علما. یا اللہ پاک پروردگار ہم کو آپ توفیق دی، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں اس کام میں ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیجئے، ہمارے فہم کو بڑھا دیجئے اور ہم سے جہاں تک ہو سکے اس پہ عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ پاک پروردگار ہم سب سے اس کوشش کو قبول فرمائیے اور اس کا اجر و ثواب ہمیں اس دنیا اور آخرت میں عطا فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. نیکسٹ کلاس میں مجھے شروع میں پورا بیک گراؤنڈ چاہیے، کتنے نبیوں کے قصے پڑھے اور اس کا امپورٹنس کیا ہے، وہ قصہ کیوں بیان ہو رہا ہے، اس کی اہمیت، ان پہ عذاب آیا کیوں آیا، کس قسم کا آیا. ایک مختصر پورے نبیوں کا حال مجھے بتائیں. اس کے بعد ایک آخری نبی کا، اس کے بعد کنکلوژن ہے اور وہ کنکلوژن پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں کیا ہو رہا تھا، اسی بیک گراؤنڈ میں انبیاء کے قصے میں
آپ کا آخری ذکر ہے وہ پورا کنکلوژن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکی زندگی میں کیا تکالیف آپ کو پہنچ رہی تھی، وہ باقی کی آیتیں سورہ ختم ہونے تک پورا جو ہے آپ کے ساتھ مکے والے کیا کر رہے تھے وہ ذکر ہے. تو وہ نیکسٹ سے پہلے کتنے انبیاء، ان کے نام، وہ کب آئے، ان کا تسلسل جو کس سلسلے سے آئے، وہ ساری چیزیں بریفلی تیاری کر کے آئیے، مجھے سنائیے، خوش کریے، میں خوش ہو جاؤں گا تو دعا بھی دوں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.